اگر اٹیک کریں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا بہت بڑا دھوکہ، فریب اور نقصان اٹھائے. پاکستان اور انڈیا دونوں دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جو ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر کرائسس کی مطلب ڈیڈ زون کے اندر ہے. کشمیر کے قریب ہی سے سی پیک گزر رہا ہے. سی پیک شارگ نہ صحیح تو بڑی آنت ضرور ہے چائنا کی. پہلگام کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ، چراگاہ جہاں پر آپ اپنے مال مویشی بس چرا سکتے ہیں. وہاں پر اگر آپ نے جانا ہو تو گھوڑے اور خچر یا پیدل کے علاوہ بندہ آپ وہاں پر جا نہیں سکتے. بالکل. IWT کی سسپینشن کے لیے پہلگام اٹیک کروایا گیا انڈیا کی طرف سے، یا پہلگام اٹیک کرنے کے بعد IWT کو سسپینڈ کیا؟ IWT کو سسپینڈ کرنے، اس میں رکاوٹ ڈالنے اور آگے کی سوچ کے کہ پاکستان کے لیے فردر واٹر کرائسس پیدا کیے جائیں جو آلریڈی بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک سر. اس کے لیے یہ پہلگام کیا گیا ہے. جب بھی الیکشنز کی بات ہو یا لوگوں کے سینٹیمنٹس کو کیپچر کرنے کی بات ہو تو مودی ہمیشہ کشمیر کی طرف اٹیک کروا دیتے. ستم گری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، حسین بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں. کچھ آپ کے صرف ایجنڈے ہوتے ہیں، کچھ ایجنڈے ایسے ہوتے ہیں اس کے نیچے ڈنڈے ہوتے ہیں. جی سر. اور اوپر ایک جھنڈا ہوتا ہے. PLA کے اٹیکس ہیں، انہوں نے لوگوں کے ایتھنیسٹی، شناختی کارڈ سارا کچھ دیکھ کے اٹیک کیا. سیم سملر پیٹرن یہاں پہ بھی فالو کیا جا رہا تھا. تو کیا کوئی کنیکشن اس کے درمیان، اس کے بیچ میں سر یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جعفر ایکسپریس واقعے میں کئی گھنٹے لگے تھے. یہ تو ہٹ اینڈ رن ہوا. جی سر. ہٹ اینڈ رن کرتے ہوئے کس نے کارڈ چیک کر لیے؟ ایک وار کا سینٹیمنٹ بلٹ ہو چکا ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن میں انڈیا اٹیک کرنے کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے. اگر ایسا ہوگا سر تو لوزر ول بی انڈیا. ویپنز کی مد میں ہم انڈیا سے بہت آگے نہ بھی ہوں، بہرحال آگے. S-400 کی ایکوائر کرنے کے بعد جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. یہ بھلے جدید دور ہے. اگر ایسا ہوتا تو امریکہ افغانستان پر اتنی بری مار نہ کھاتا. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ. WTI ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پہلگام اٹیک کے بعد ہونے والی پاک بھارت کشیدگیوں کے حوالے سے، اور ساتھ میں IWT کی سسپینشن کے حوالے سے، اور یہ کس طریقے سے شیپ کرتی ہیں ساؤتھ ایشین ریجن کے آرڈر کو. ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب. سر ویلکم ٹو شو. سر سب سے پہلے اسٹارٹنگ آف وتھ اے کویسچن کہ عالمی سطح کے اوپر جیسے کہ یہ پہلگام واقعہ ہوا ہے، اس کو بہت ہی ہائپ ملی ہے، تو سر اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ویری گڈ کویسچن. بہت ایسا بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدھے سے زیادہ جواب خود دے دیتے ہیں. سر دیکھیے، بھارت کی ایک ریاست ہے منی پور. سر وہ جو 7 ریاستیں ہیں نا، اس کی جس کے متعلق بنگلہ دیش کے جی سر کیئر ٹیکر جو یونس نے چائنا میں بیٹھ کے کہا تھا 3 مئی یہ جو آئے گا نا، اس وقت وہاں پر سول وار یعنی 2 گروپوں کی جنگ اور جو ملٹری فورس ہے پولیس کے ساتھ جنگ کو 2 سال ہو جائیں گے. سر 2 سالوں میں سویلین بھی مرے، کوکیز اور میتیز بھی مرے، پولیس والے بھی مرے، ایون ان کے پیرا ملٹری یا ملٹری کے لوگ بھی مرے. سر آپ اس کی کوریج نکال لیں، اس کی نیوز آئٹمز نکال لیں، عرصہ آلموسٹ 2 سال ہو گیا جی، اور اس کو نکال لیں. بالکل سر. تو کوئی میچ نہیں ہوگا. صحیح ہے سر. مطلب اگر اس کو اس واقعے کو کوریج 100 جگہ پہ ملی ہے تو اس کو بمشکل 30 جگہ پہ ملی ہوگی. میں اس کو کنسٹنٹلی واچ کیا، اسٹڈی کیا، اس پہ میں نے بہت لکھا بھی. بالکل سر. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بالکل. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت نا ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم 2 لوگ ہیں، 2 کرو ممبر ہیں، پھر اکیڈمی کے باقی لوگ ہیں، پھر اکیڈمی کے سراؤنڈنگز میں جگہ ہے، پھر اکیڈمی اس شہر کا حصہ ہے. بالکل. تو جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ ڈومیسٹک لیول نہیں سے بائیلیٹرل سے ریجنل سے انٹرنیشنل ہو گیا. ایسا ہی ہے سر. اب یہاں سے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں،
جو کہ ابھی تک بھی دنیا میں اپنا ایجنڈا چلاتی ہیں، جسے آپ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اس میں ہر وہ بات جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو اس کو ہائی لائٹ کیا جانا ضروری ہے یا ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے بھی سٹیکس ہیں. اگلی بات اس سے بھی کریٹیکل ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے. کشمیر کے قریب ہی سے سی پیک گزر رہا ہے. سی پیک شارگ نہ صحیح تو بڑی آنت ضرور ہے چائنا کی. تو پھر اس لیے اس معاملے کو اتنا اٹھایا گیا، اتنی ہائپ دی گئی تاکہ صرف پاکستان ہی نہیں چائنا بھی کنسرنڈ ہو، اور جو ہوا ہے اس کے بالکل برعکس شو کیا جائے اور اس سے کہیں زیادہ شو کیا جائے. لیکن ایسا کرنے میں انڈیا بری طرح سے ناکام ہو گیا. بالکل ٹھیک سر. ایک ہوتا ہے فالس فلیگ. سر اچھا، فالس فلیگ آپریشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ خود ہی کر کے خود ہی فالس فلیگ کرتے ہوئے بھی وہ اس کو فالسلی کر بیٹھے ہیں کہ وہ کرتے ہی ساتھ ہی خود بخود ننگا ہو گیا. کیسے سر؟ اچھا، پہلے دن یہ کہا گیا 27 یا 28، رائٹ سر. اچھا جی، 2 عالمی سیاح تھے، باقی مقامی لوگ تھے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیٹا ریلیز کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا سینس سے کام لیں، دیکھیں تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر لیٹر آن جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی تو پتہ چلا گیا کہ جی وہاں پر جو مارے گئے ہیں لوگ، ان میں تو زیادہ تر ان کی اپنی آرمی نیوی یعنی ملٹری فورسز کے لوگ تھے. سر اچھا، پھر کیلکولیشن جس طرح میں نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن تو تھا ہی، کیا بھی فالس طریقے سے گیا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ جو پہلگام کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ، رائٹ، چراگاہ جہاں پر آپ اپنے مال مویشی بس چرا سکتے ہیں. وہاں پر اگر آپ نے جانا ہو تو گھوڑے اور خچر یا پیدل کے علاوہ ورنہ آپ وہاں پر جا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک جسے وہ کشمیر کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں یا ایک بڑی اچھی آئیڈیل جگہ کہتے ہیں، تو وہ جگہ اتنی اوپن کیسے پڑی رہی؟ بالکل ٹھیک سر. وہ خالی کیسے پڑی رہی؟ بالکل ٹھیک سر. کوئی سیکیورٹی. نمبر 1. نمبر 2، بالکل سر. اگر مارنے والے 2 تھے، 4 تھے، 6 تھے، وہ ابھی تک پکڑے کیوں نہیں؟ سو یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں، میں نیوٹرل ہو کے بھی بات کروں نا، یہ بات بنتی ہے. اچھا، مثال کے طور پہ سر اگر کشمیریز نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے تو انڈیا کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. اب وہ واپس آ جائیں آپ منی پور کی طرف. جی سر. کوکیز میتیز کو مارتے ہیں، میتیز کوکیز کو مارتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیس تھانے خالی چھوڑ کے اسلحہ چھوڑ کے بھی بھاگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. اس پر طرف آپ کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ بالکل ٹھیک کہ جہاں پر وزیروں کے گھر بھی جل جاتے ہیں، جہاں پر نو گو ایریاز بھی ہیں، جہاں پر عورتیں جو ہیں وہ برہنہ ہو کے احتجاج بھی کرتی ہیں، ملٹری والوں کے پاؤں بھی پڑتی ہیں، انہیں سجدے بھی کرتی ہیں. تو یہ جو ایک واقعہ ہوا اور اس کو آپ نے ہائپ دی، تو کم از کم اپنے فیکٹس تو آرڈر میں کر لینا. اب جو کل کی خبر ہے کہ وہاں پر ان کا کور کمانڈر سے بھی بڑے لیول کا جو آفیسر ہے، مطلب دیکھیں نا، ایک بات بڑی سادہ ہے، دیسی ہے. آپ کو اگر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا نا یاسر صاحب کہ یار وہ بندہ ہے، وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ بندہ ماڑا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے وہ تگڑا ہے، تو غلطی پہ ہے. آپ میرے ساتھ دوستی مروت میں چل پڑیں گے، چاہے ہم نے دھگا مشتی کرنی ہے یا دھابا ہی مارنا ہے. اگر میں آپ سے کہوں گا نا کہ یاسر یار میری ہمیں انا کا مسئلہ ہے، چل آپ پھر بھی پڑھیں گے، لیکن آپ کی باڈی لینگویج میں ڈفرنس ضرور آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب انٹرنلی ان کو اپنے لوگوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے دقت پیش آ رہی ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا. اگر وہ لوگ مثلا اگر وہ اتنا ٹف ٹرین ہے، اتنے ٹف ٹرین میں سے تو پھر بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا ایکٹیویٹی کر کے. بالکل ٹھیک. اچھا، پھر ابھی تک جتنے لوگ مرے ہیں ان کی ایگزیکٹ لسٹ نہیں نکال پائے. بالکل ٹھیک. اگر نکلی ہے تو شاید میں نے تو جتنا اسٹڈی کیا کوئی نام پورے ایگزیکٹ نہیں آ رہے. اب ایک جوڑا جس کی تصویر تھی وہ آ گئی کہ جی ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ. اچھا، اب اس میں سے انڈینز کو مل کیا رہا ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ چلے کسی نہ کسی بہانے مقامی ایشوز، منی پور کا ایشو، اروناچل پردیش کا ایشو، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے یقیناً سنا یا پڑھا ہوگا کہ یہ اگر کشمیر ہے نا تو یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا کا کشمیر ہے. تو جو اوپر والا کشمیر ہے نا، وہاں پر باقاعدہ 2 کاؤنٹیاں ڈکلیئر کر دی ہیں چائنا نے. جی سر.
بالکل ان کو نام بھی دے دیا. اب آپ اسے تحصیل کہہ لیں مقامی زبان میں یا ضلع کہہ لیں. جی سر. تو اس طرف سے ایک توجہ کسی اور طرف لگانے کے لیے انہوں نے ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی لیکن الٹی گلے پڑ گئی. سر اس کے ساتھ ہی کنٹینیوشن میں جیسے آپ نے بات کی کہ یہ انڈیا نے کیوں واقعہ کیا ہے, ایک اور ریزن بھی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IWT کی سسپینشن کے لیے پہلگام اٹیک کروایا گیا انڈیا کی طرف سے, یا پہلگام اٹیک کرنے کے بعد IWT کو سسپینڈ کیا گیا؟ ویری ویل سیڈ. میرا خیال ہے آج آپ کا دن ہے سر. IWT کو سسپینڈ کرنے, اس میں رکاوٹ ڈالنے اور آگے کی سوچ کے کہ پاکستان کے لیے فردر واٹر کرائسس پیدا کیے جائیں جو آلریڈی بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک سر. اس کے لیے یہ پہلگام کیا گیا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا دونوں دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جو اکیوٹ شارٹیج آف واٹر کرائسس کی مطلب ڈیڈ زون کے اندر ہیں. اب یہ بات یہاں کے اداروں نے بھی بھانپ لی تو انہوں نے بھی شروع اینڈ سے کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر پانی بند کیا تو ہم اسی بات کو اعلان جنگ سمجھیں گے. اصل اس سارے مدعے کا نچوڑ بات ہی اتنی تھی اور اتنی ہی ہے, لیکن وہ اب اس سے باز آگے ہیں کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے, کیونکہ وار گیم جو ہوتی وار ہوتی ہے نا, یہ گیم تھیری ہوتی ہے کہ آپ کیا لوز کریں گے, کیا گیٹ کریں گے, کیا حاصل کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ نہ ہو اس چکر میں بگلیار جو دوسرا ڈیم بنایا ہے ایئر فورس اٹیک کرے اور ہمارے ڈیم ہی اڑا. سر اس کے ساتھ پھر آپ ذرا یہ بھی کامنٹ کر دیجئے کہ جس طریقے سے جو واقعات ہوئے ہیں فالوئنگ دی سسپینشن آف IWT, تو کچھ امپیکٹس پاکستان پہ بھی ہیں, کچھ امپیکٹس انڈیا پر بھی ہیں, تو سر ان کو تھوڑا سا پلیز آپ ہائی لائٹ کر دیجیے. دیکھیں انڈیا یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر. جتنا کو سسپینشن کا ہوتا ہے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو راضی کرنا, سر اس میں صرف یہ ہوگا کہ آپ پانی نہیں روک سکیں گے, لیکن آپ صرف یہ کریں گے کہ جو مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد دونوں سائڈوں کا وزٹ ہوتا ہے, ایک فلیگ سیریمنی سی ہوتی ہے, صرف انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ کرنا چاہیں بھی تو وہ کر نہیں سکتے. پھر اس میں کچھ مزید ریزرویشنز ہیں یا لیمیٹیشنز ہیں انڈیا کی. بالکل ٹھیک سر. دیکھیں کچھ باتوں کو نا ایسا مسکنسیپشن بنایا جاتا ہے, مثال کے طور پہ 65 کی جنگ ہے. جی سر. ہمارے اپنے لکھنے والے بولنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ کوئی وکٹری نہیں تھی, 0-0 پہ میچ رک گیا تھا. اب آپ شمشاد احمد خان صاحب کا انٹرویو سن لیں. جی سر. جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ امبیسی کے 2 لوگ پاکستان کی وزارت خارجہ میں گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جس سپیڈ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح تو آپ دلی پہنچ جائیں گے. اچھا, اب جو فیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت کی سپر پاور انڈیا کی سائڈ پہ تھی. 71 کی وار کو لے لیں آپ. آئی وش کہ آپ وہ یوری بیزمینوف کا کلپ اس میں ایڈ کر دیں جس میں وہ یہ کہتا ہے, خود کہتا ہے کہ مجیب ہمارا آدمی تھا اور واحد ایک ویسے USSR اور امریکہ میں جنگ چل رہی تھی, لیکن اس بات پر دونوں کا اتفاق تھا کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو جائے. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all the useful idiots are either be executed entirely, all the idealistically minded Marxists, or exiled or put in prisons, like in Cuba. Many former Marxists are in Cuba, in prison. So most of the Indians who were cooperating with the Soviets, especially with our Department of Information of the USSR Embassy, were listed for execution. اچھا, اب کرنٹ سرکمسٹانسز کو لیں. اب اس وقت دنیا میں 2 طاقتیں, ایک کا نام ہے چائنا, ایک کا نام ہے امریکہ. امریکہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ الجھ چکا ہوا ہے. اب اس کے پاس جنگ و جدل رکوانے کروانے, ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والے وسائل نہیں رہے. دوسری سپر پاور ہے چائنا. چائنا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سائڈ لے گا. چائنا کی جس طرح میں نے شروع میں کہا اپنی بقا کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو ایک بڑا میننگ فل بات بتاتا ہوں.
آکوپائڈ کشمیر کا کوئی بندہ کسی بھی سڑک کے ذریعے اگر چائنا جائے تو یاسر میاں چائنا اسے ویزا نہیں دیتا. اچھا ویزا یہ نہیں کہ وہ جانے نہیں دیتے, وہ اسے اسٹیپل ویزا دیتا ہے. اچھا اسٹیپل ویزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں آکوپائڈ کشمیر سے ہوں, میں چائنا کے بارڈر پہ گیا, میں نے اپنا پاسپورٹ رکھا, وہ پوچھیں گے کتنے دنوں کے لیے جانا چاہتے ہو, میں کہوں گا جی 1 مہینے کے لیے, میرے پر کوئی اور شک نہ ہو, تو وہ ایک چٹ لگائیں گے, اس کے اوپر 30 دن لکھیں گے اور اس کو سٹیپل کر دیں گے میرے پاسپورٹ کے ساتھ. مطلب کیا ہے اس کا؟ بہت میننگ فل مطلب ہے کہ تم اپنے ملک ہی کے ایک حصے میں جا رہے ہو, تم اجنبی ملک میں نہیں جا رہے. سو مچ سو اروناچل پردیش ریاست کا کوئی باشندہ اگر چائنا جاتا ہے تو اس کو بھی وہ سٹیپل ویزا دیتے ہیں کہ تم اپنے ہی ملک میں آ رہے ہو, کہیں اور نہیں جا رہے. سو اس لیے اگر انڈیا, اول تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ اٹیک کریں گے. اچھا اگر اٹیک کریں گے تو میں پھر پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں, ایز این اسٹوڈنٹ, ٹیچر, ریسرچر, میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا بہت بڑا دھوکہ, فریب اور نقصان اٹھائے گا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اب میں انڈیا کی سائڈ پہ ایک ملک آ سکتا ہے اور وہ بھی پہلی طرح سے نہیں آ سکتا, اس کا نام اسرائیل ہے, کیونکہ ان کے بھی معاملات اپنے ہیں. رائٹ, چائنا کو نے آنا ہی آنا ہے کیونکہ چائنا کا سی پیک کا مسئلہ. بالکل سر. اچھا جیسے کہ سر مودی بی جے پی حکومت, شاید آپ نے جو ہے وہ ششی تھروڑ کی بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہو, تو بڑے ایک ڈفرینٹ نیریٹو اس کی طرف سے بھی آیا ہے. تو اکثر اوقات سر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی الیکشنز کی بات ہو یا لوگوں کے سینٹیمنٹس کو کیپچر کرنے کی بات ہو تو مودی ہمیشہ کشمیر کی طرف اٹیک کروا دیتا ہے. دیکھیے کچھ چیزوں کا نا, اب جب سے پاکستان, انڈیا, پاکستان تو علیحدہ بھی ہوا, آزاد بھی ہوا, تو ایک بات جو ہمیں پوری طرح کرنی چاہیے کہ یہ خطے سے گورا بھی گیا نہیں ہے. اچھا, گورے سے میری مراد ہے ویسٹ. پہلے برطانیہ تھا, اس کی جگہ پھر امریکہ نے لے لی. یہ پھر لمبی بات ہوگی, کبھی آپ مثال کے طور پہ آج سے نا 8-10 سال 6 سے 10 سال پہلے نا, آپ چونکہ میں ان دنوں لکھتا ہوتا تھا, تو 4تھی 5ویں ویڈیو مل ہی جاتی تھی جس میں وہ نا غبارے میں ہوا بھر کے نا تو انڈیا کو چائنا کے برابر نا ویسٹ والے کھڑا کر دیا کرتے تھے. جی سر. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب جو یو کے کو ہی لے لیں, یو کے والے تو خود رجوع کر رہے ہیں جو گیون اکنامک سرکمسٹانسز ہیں چائنا کے ساتھ, تو اس طرف سے اب جو سپورٹ ہے وہ آنے کا کوئی تک جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. اب اس وقت سے لے کے آج تک وہ کہتے ہیں ستم گری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں, حسین بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں. واہ سر واہ. اسی طرح اس کو یوں کہہ لیں کہ ستم گری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں, ظالم بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہی اتنا کیا گیا ہوتا ہے, اس کا ذکر ہی اتنا کیا گیا ہوتا ہے. اب میرے اس جواب کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ منی پور میں سویلین بھی مر رہے ہیں سر, فوجی بھی مر رہے ہیں, پولیس والے بھی مر رہے ہیں, انڈیا پورا چپ ہے. بالکل ٹھیک. کشمیر میں 27-28 جتنے لوگ بھی گئے تو اس کا اس سے وہاں پر تو اس سے زیادہ فوجی مر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کھپ کیوں پڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بیانیے آپ نے بلڈ کیے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے صرف ایجنڈے ہوتے ہیں, کچھ ایجنڈے ایسے ہوتے ہیں اس کے نیچے ڈنڈے ہوتے ہیں. جی سر. اور اوپر ایک جھنڈا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو کشمیر ایشو پر موویز کو دیکھ لیں, چیزوں کو دیکھ لیں, تو انہوں نے توجہ ہی اتنی اس کی قوم کی ہوتی ہے, سوشلائز کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے ہو جی یہاں ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا والے آج تک اپنا ایک خود ساختہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی تھی. جی سر. ابھی اچھا بھی جو کی تھی اس کا کوئی پروف, اس کی کوئی ویڈیو, کوئی ایسی بات نہیں. دو ملکوں میں جنگ ہو, ہم نے ان کے 2 طیارے گرائے, وہ بھی کرا سکتے ہیں, جنگ ہے, لیکن کچھ ہو تو صحیح نا. بالکل ٹھیک سر. تو اچھا پھر اب جب وہ یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مطلب, اب وہ جو کلبھوشن یادو ہے تو وہ پاکستان کوئی فروٹ چاٹ کھانے یا ملک شیک پینے تو نہیں آیا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن انٹرنیشنل اب آپ دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں, دوسرا دیکھیں, وہ اس کو مسلسل کوریج دیں گے. بالکل سر. کیوں؟ اگر یہ ایشو نہیں بھی ہے تو اس کو ایشو بنایا جائے گا.
تو انڈیا میں نا 2-3 باتیں ہیں. ایک چترہار جو گانے ہوتے ہیں ان کی موویز ہوتی ہیں, ایک کرکٹ کی لیگز جو زیادہ تر نہیں تقریباً فکس ہی ہوتی ہیں, اور پھر تیسرا کچھ یہ چند ایشوز ہوتے ہیں جس میں سے کشمیر ایک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نا, قوم ہے, قوم نے صبح اٹھنا ہے, اخبار پڑھنی ہے, ٹی وی دیکھ, ان کا دھیان بھی تو کسی طرف لگانا ہے. تو دھیان لگانے, بٹانے اور ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پھر اس طرح کے معاملات کو لانا. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا انڈیا کے حوالے سے بڑی اچھی آرٹیکولیشن کے ساتھ. سر تو جس طرح کے حالات فی الوقت چل رہے ہیں, اگر آپ نے اکانومسٹ کی رپورٹ بھی سنی ہو تو اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ انڈیا از یٹ ٹو پروو کہ پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ حقیقت ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے بی ایل اے کا سیٹ, میں سر 1 منٹ لوں گا آپ کو یہ انالوجی ڈرا کروانے میں, کہ جیسے بی ایل اے کے اٹیکس ہیں, انہوں نے لوگوں کے ایتھنیسٹی, شناختی کارڈ, سارا کچھ دیکھ کے اٹیک کیا, سیم سملر پیٹرن یہاں پہ بھی فالو کیا جا رہا تھا. تو کیا کوئی کنیکشن اس کے درمیان, اس کے بیچ میں سر یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ مذہب ہر کسی کا ایک ہوتا ہے. سر انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں نا سر, وہ زیادہ تر جو پاکستان والا بارڈر ہے نا اس کے ساتھ وہ لگتے ہیں. جی سر. اچھا, سکھ جو ہوتے ہیں نا ہمارے بھائی, وہ زیادہ پنجابی ہوتے ہیں, لک سے پتہ چل جاتا ہے. میں پاکستان سے مثال دے دیتا ہوں, پنجاب کا بندہ ہو, کراچی کا بندہ ہو, تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ کس علاقے کا ہے. جعفر ایکسپریس واقعے میں کئی گھنٹے لگے تھے. بالکل ٹھیک سر, 36 کے قریب لگے تھے نا. جی سر. یہ تو ہٹ اینڈ رن ہوا. جی سر. ہٹ اینڈ رن کرتے ہوئے کس نے کارڈ چیک کر لیے؟ ٹھیک, وہ یہ تو بتائے. وہ تو آپ کو تسلی ہو کہ یہ جتنے لوگ ہیں ہمارے قبضے میں ہیں, اور ہم کوئی 60 70 80 لوگ ہیں اور ہمارے طرف کوئی نہیں آ سکتا, تو آپ کام کریں گے نا. تو ایسا اگر ہوا ہے تو اس کا کیا پروف ہے یار؟ وہ تو بڑی, جس طرح پولیس والے کسی کیس میں تفتیش کرتے ہیں, نام بتاؤ, یہ بتاؤ, مسلمان ہو تو کلمہ سناؤ, ہندو ہو تو کوئی وید سناؤ, یہ کرو. اتنا ٹائم کس کے پاس تھا سر؟ تو یہ اصل میں ان کا اپنا بہت بڑا یا تو سیکیورٹی فیلئر ہے یا انٹرنل افیئر ہے. رائٹ سر. تو اب اس کو آگے رنگ دینے یا اس کو چمکانے میں وہ مار کھا گئے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اس کے نتیجے میں کوئی دا ریزسٹنس فورس, ایک ان پاپولر سی کوئی ایک لشکر آیا ہے جس کا نام دے رہے ہیں کہ اس نے اٹیک کیا ہے, تو کسی بھی طرف سے یہ چیز پروف نہیں ہو پا رہی کہ وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, لیکن امریکہ کا سر ایک کوئی خاص رد عمل ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اس پہ آپ کیا کہوں؟ دیکھیے امریکہ کا جو رد عمل ہے نا, اگر اس کو ایک آبزرور کے طور پہ آپ لے تو بہت اچھا جواب دیا. اس نے کہا یہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. مطلب اس کو یہ نہیں پتا کہ یار کو 500 سال میں کہہ دوں تو شاید کوئی بات بنتی ہو. جی سر. تو اس نے بریڈ بٹوین دا لائنز میں جواب دیا ہے کہ جو ہو رہا ہے, جو ہونا ہے خود ہی کرو گے. امریکہ اس کے اندر کوئی انٹرویو نہیں ہوگا. اچھا. امریکہ کی اپنی سخت کم ہو چکی ہے. رائٹ. وہ ہونا چاہیں بھی تو ہو. مثلاً آج سے 2 سال پہلے امریکن میں سخت تھی سر, جب امریکن ایمبیسیڈر گوادر پورٹ بھی گیا تھا, ندرن ایریاز کا بھی اس نے وزٹ کیا تھا. وہ اس وقت تک ہنٹس دے رہے تھے چائنیز کو کہ نہیں ہم تمہیں یہاں پر آپریٹ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اب دیکھیں چائنیز وہ جو اچھا اس کی بجائے چائنیز اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں گے, ہم ساتھ دیں گے. اور جو ایک ہوتا ہے نا وار تھیٹر, وار تھیٹر میں اب ساری گیم جو ہوتی ہے اوپر آپ کے سیاروں کی ہوتی ہے. آپ کے سیارے اوپر سے کیپچر کر رہے ہوتے ہیں موومنٹس کو. تو وہ ساری انفارمیشن چائنیز کے پاس ہو سکتی ہے, امریکن کے پاس ہو سکتی ہے. تو امریکن اب اتنے ویلے نہیں ہیں کہ وہ اتنا کلیئر کٹ اس مدعے کے اندر جو ہے وہ کودے گا. اچھا سر, تو ورلڈ آرڈر کے اندر اکثر اوقات آپ سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے ورلڈ آرڈر کے حوالے سے, آپ بڑے اس میں اچھے کامنٹ کرتے ہیں, چائنا اور امریکہ کی سرد جنگ. تو اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ویکیوم مل جائے گا چائنا کو یہاں پہ ایک پارٹ یا رول پلے کرنے کے لیے؟ سر میں جس طرح پہلے کہا نا کہ ایک ٹریپ ہے یہ. جی سر. تو اس ٹریپ کے نتیجے میں انڈیا کا جتنا نقصان ہوگا وہ چائنا کا ہی تو گین ہوگا پاکستان کے علاوہ. سر کیونکہ کشمیر کی باؤنڈری میں نے پہلے کہا کہ یہ آزاد کشمیر ہے, تو یہ آکوپائڈ کشمیر ہے, تو اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ چائنا بیٹھا ہوا ہے. صحیح صحیح. اسی چکر میں کوئی پتہ نہیں وہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر وہ اور اندر کو لے آ سکتا ہے. تو اس سے سر پھر کوئی ریپرکشنز, کوئی وائڈر وار, کوئی ایسا کوئی نہیں, اس کا گزارش یہ ہے کہ نا مارجن نہیں ہے. اچھا. انڈین آرمی کی جو رینکنگ ہے نا ہر چیز میں نا, مثلا اس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں,
افغانیوں کو آپ لے لینا, سر افغانی جو تھے ٹھیک ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں, سخت گیر ہوتے ہیں, انہوں نے امریکہ جیسی آرمی کے آگے گھٹنے نہیں ٹھیکے تھے. انہیں کچھ چیزیں انہیریٹڈ ہوتی ہیں. انڈین آرمی کے اندر انہیریٹڈ اتنی پوٹینسی نہیں ہے. اچھا, نمبر 1. ٹھیک سر. نمبر 2, انڈیا کا ویپن اور اکوپمنٹ اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ چائنا گیا وہ تو پاکستان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر. نیکسٹ ایشو یہ ہے کہ انٹرنلی انڈیا ڈیمورلائز بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ان کے جو نکسل وادی ہیں, نکسل وادی سے ان کا جو یہ منی پور میں نے آپ کو بتایا, ان کا اروناچل پردیش, مثلا اروناچل پردیش ان کی ایک ایسی جگہ ہے, ریاست ہے جس کی نا کوئی 35 سے 36 کے قریب ایسی جگہیں ہیں جن کو چائنا اپنا نام دے چکا ہوا ہے. مثلا اگر پہلے اس کا نام کوئی دیوی کے نام پہ ہے نا تو چائنا کا نہیں, اب اس کا نام یہ نہیں یہ ہوگا. اچھا, تو اچھا ادھر اگر اس کی کیپیسٹی اتنی ہو انڈیا کی تو آگے سے کوئی باؤنس بیک تو کرے نا. مثلا ان کے سابق آرمی جو آفیسرز ہیں, کیونکہ سچائی تک پہنچنا نا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ پھر لکھنے والا ایک وی لاگ والا, مثلا میں ایک جگہ رہ کے آیا ہوں, مصنوعی بارش کا میں ذکر کر دیتا ہوں, تو مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. جی سر. آپ میرے ساتھ چائے پیتے ہو آئیں سر اچھا سر کو بات ہی بتائیں. جی سر. تو ہیومن بینگ ہے, میں کچھ نہ کچھ آپ کو خاص بات بتاؤں گا کہ یار پہلی دفعہ یوں ہوا تھا. مگر میں بتا دیتا ہوں ایک بات, کیونکہ یہ کوئی ایسی مطلب پہلے دن جب پاکستان نے تجربہ کیا نا, اس دن ہوا کا رخ لاہور سے گجرانوالے کی طرف تھا. اچھا, وہ بادل لاہور سے گجرانوالے کی طرف زیادہ چلے گئے, کاموں کی مرید کے میں زیادہ بارش ہوگی, لاہور میں کم ہوگی. اب یہ ایک میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں. تو وہ انڈیا کے سابق آرمی آفیسرز بتاتے ہیں سر کہ کتنی چیک پوسٹیں ایسی ہیں جو پہلے انڈین آرمی کے قبضے میں ہوتی تھی اب نہیں رہی ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا میں ایک اور سوال ایڈ کروں گا اس کے حوالے سے آپ سے کہ جیسے سر انڈیا اور پاکستان کی ہائیڈرو پالیٹکس, اکثر کرنٹ افیئر میں بھی یہ چیز پڑھائی جاتی ہے, تو سر ہائیڈرو پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تو یہ کلیئرلی بتایا کہ انڈیا سسپینڈ نہیں کر سکتا IWT. چلیں سر لیٹ سے اگر وہ سسپینڈ نہیں کرتے, لیکن ایک وار کا سینٹیمنٹ بلٹ ہو چکا ہے اور ریسنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے ہمارے جو ہے وہ وزیر اطلاعات کی طرف سے, وہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگلے 2 سے 4 دن میں انڈیا اٹیک کرنے کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے. ابھی سر آپ نے کہا کہ انڈیا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ چائنا یا پاکستان اگر ایسا ہوگا سر تو لوزر ول بی انڈیا. اچھا سر, آپ نے تو ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دی, لیکن یہ پیٹریوٹزم کی بیسس پر ہے یا فیکٹس کی بیسس پر؟ نہیں, پروفیسر جو ہوتا ہے نا سر, وہ نیوٹرل بات کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے, وگرنہ وہ پروفیسر نہیں ہوتا. پلیز سر. وہ کوئی تو انڈیا مجھے اس میں مار کھاتا نظر سر. کوئی فیکٹس, کوئی فگرز, کوئی ایسی باتیں تاکہ ویورز کو اندازہ ہو. اوکے دیکھیے, اس کا اگر کوئی بارڈر ہو نا اور تو بات اور ہوتی سر. اس کا بارڈر ہے کشمیر. اچھا, کشمیری انڈیا کے خلاف, بالکل. اوپر ایک ورلڈ پاور بیٹھی ہوئی ہے چائنا, بالکل, وہ انڈیا کے خلاف سر, کشمیر اور پاکستان کے حق میں, تو تیسری بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر. تو لیکن ویپنز یا S-400 ویپنز کی مد میں ہم انڈیا سے بہت آگے نہ بھی ہوں, بہرحال آگے. S-400 کی ایکوائر کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں سر جو ٹیکنالوجی انہوں نے نیوکلیئر, دیکھیے جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی, یہ بھلے جدید دور ہے. اگر ایسا ہوتا تو امریکہ افغانستان پر اتنی بری مار نہ کھاتا. ٹھیک سر. باقی جو بھی معاملات ہیں لڑنے کے حوالے سے تو انٹرنیشنل میں ایکسپرٹس کو پڑھا کرتا ہوں سر. آپ کی آرمی کو انڈین آرمی میں بہت زیادہ اجازت. کارگل ہوا تھا نا کانفلکٹ سر, تو اسرائیلیز نے پوری سپورٹ کی تھی انڈینز کی, وگرنہ انڈینز کو بہت مار پڑنی تھی سر. اسرائیل کا بھی اس وقت جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں لوں وہ پھنسے ہوئے ہیں سر. مڈل ایسٹ کے اندر, معیشت کے اندر سر. امریکہ کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کی وجہ سے, یورپ کے بدلتے ہوئے سٹانس کی. تو ایسے میں اگر انڈیا حملہ کرتا ہے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا, ظاہر ہے جب 2 طیارے 4 طیارے کو گاؤں, لیکن لوزر ول بی انڈیا. رائٹ سر, دیٹ از اٹ. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. وی ویلیو یور ویلیبل اوپینینس آن دا ایشو آف پہلگام اٹیک, اور ہمارے ویورس کے لیے بھی یہ ایک پراپر انالیسز آپ کی طرف سے مل گیا. اور اب
ویورز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ میں لازمی کیجیے گا تاکہ یہ آئیڈیا ہو سکے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کا انالیسس کیا ہے. آپ کا میزبان اجازت چاہے گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.